اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں پر اللہ پہ عذاب آتے رہے ہیں۔ مسلمان ہو کر اگر تم اسلام پر عمل نہیں کرتے تو دنیا کے اندر مسلمانوں پر عذاب آئے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان اور اسلام کسے کہتے ہیں، تو اس دنیا میں آنے والا پہلا شخص وہ مسلمان تھا، آدم علیہ السلام۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے جو نسلیں بنائی جو ہم تک آج چلی اور قیامت تک چلتی رہے گی، جو بھی، اور آدم علیہ السلام نبی تھے، تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ، جو میرے طریقے کو فالو کرے گا، وہ طریقہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی پولیٹیکل، سوشل، اکنومیکل اور پرسنل، ہر جگہ پر، سیاست میں، سماج میں، معاشرے میں، اپنی زندگی میں، چاہے وہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے جس چیز سے ریلیٹڈ ہو، ہر جگہ اللہ کو فالو کرنا، اس کے حکموں کی تعمیل کرنا، اس کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ جو اس کو مانتا ہے اللہ کی مرضی مطابق زندگی، اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو نہیں مانتا اسے غیر مسلم کہتے ہیں۔ دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو، یعنی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اس کے بعد ہم غیروں کے تابع ہو جائیں، غیروں کی سیاست کے تابع ہو جائیں، غیروں کی حکومت کے تابع ہو جائیں۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی انسان کسی انسان کے طریقے کو، کسی انسان کے حکومت کو، کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس کی مینٹالٹی، اس کا نیچر ہے ہی نہیں، یہ تو زبردستی لوگ اس کے قابو ہو جاتے ہیں۔ نام تو لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے دوست، ہمارے فالورز کون ہیں؟ ہم کن کو فالو کرتے ہیں؟ ہم کس کے فینس ہیں؟ وہ غیروں کے فینس ہیں، جو کہتے ہیں کہ عیاشی کرو، جو کہتے ہیں کہ خوب پیسہ کماؤ، جو کہتے ہیں جیسی مرضی لائف گزارو، یہ لائف از یورس، لیو اکارڈنگ ٹو یور کنڈیشن، اپنے کنڈیشن کے مطابق، اپنے شرطوں کے مطابق زندگی گزارو۔ دعویٰ کرو اللہ کا اور اس کے رسول کی وفاداری کا، اور تمہاری دوستیاں کس کے ساتھ ہوں؟ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہوں۔ تم کہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانتے ہو، اور سودی کاروبار کرو، اور وہ سارے کام کرو جو اللہ اور اس رسول کے خلاف ہے۔ یہ سودی کاروبار کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، جیسی مرضی زندگی گزارنا کرتے رہے۔ دنیا میں نام لیتے ہو ہمارا عمل، تم دنیا میں نام لیتے ہو اللہ اللہ، اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا، سورہ صف کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام حق ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے سب سے، لیکن ہمارے عمل کیا ہوتے ہیں کہ ہم انسان کے بنائے ہوئے قانون کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم اپنے جیسے طاقتور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاور دیتا ہے، تو ہم اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی غلامی کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، یہ اس کا نیچر ہی نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ بہت سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، لیکن ہم اپنے جیسے انسانوں کی حکومت کے تابع ہیں، ہم اپنی من مرضی لائف گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ برائیوں سے دور رہو، ہم برائیوں کو برائی سمجھتے ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ برائی ہے ہی نہیں۔ ہم لبرلز ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، یہ ساری چیزیں بکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو تم دعوت دے رہے ہو، یہ ہے اصل سبب ہمارے مجرم ہونے کا۔ ہم دوہرے مجرم ہیں، ہم ہیں جو روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوہرے مجرم ہیں۔ ہم کہتے بھی ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازی زیادہ مجرم ہے، یعنی جو لوگ 5 وقت کے نمازی پڑھتے ہیں اور مجرم ہے، اس لیے کہ وہ دن میں کم سے کم 64 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دہراتا ہے، اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، جیسے رسول نے کہا، جیسے اللہ نے کہا، ویسے وضو کرتے ہیں، ویسے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر آ جاتے ہیں سود کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، آنکھ سے زنا، بدن سے زنا، اور ہمارا معاشرہ گند پڑا ہوا ہے، عورتیں ننگی چل رہی ہیں، پردے نہیں ہیں،
اور جو من چاہ رہا ہے اسلام پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، رسول پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، جیسی مرضی ویسے کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل سبب اللہ کے عذاب ہونے کا۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم علم دین ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علم بردار بنے، دین کا جو ستون ہے اس کو گاڑ دیں، دین کا جو جھنڈا ہے اس کو لے کر کے اٹھیں، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دنیا کے سامنے کیا پیش کرنا؟ خود اپنے سامنے پہلے پیش کریں، اپنے گھر میں بنائیں، اور پھر ظلم کو برداشت نہ کریں، لوگوں کے کام آنا سیکھیں۔ دیکھو دنیا کن کو چاہتی ہے؟ وہ ان کو چاہتی ہے جو دنیا کے کام آتے ہیں، یاد رکھنا۔ چاہے ان کو غلامی سے نکالیں، چاہے ان کو ظلم سے نکالیں، چاہے ان کو کسی طرح سے مدد کریں، چاہے ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے مدد کریں، پیسے کے ذریعے مدد کریں، علم کے ذریعے مدد کریں، ظلم سے ان کو روکیں۔ جب آپ دوسروں کے کام ہوگے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، مفہوم سمجھو۔ صحابہ کرام دوسروں کے لیے نکلے تھے، اپنی زندگی کے لیے نہیں، اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چمکانے کے لیے نہیں، وہ ظلم کو روکنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب تک وہ ماڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے، یہی عذاب کے کوڑے اللہ کے برستے رہیں گے اور سخت سے سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ جو دنیا کے اندر مسلمانوں کو پریشانی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ کہنا اور کرنا فرق ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم اس کے برخلاف کام کرتے ہیں۔